وإنما قال الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع وهو الإثنان ظاهرا اسما ظاهرا واقعا بعد الفعلين إذ المتقدم عليهما أو المتوسط بينهما معمول للفعل الأول إذ هو يستحقه قبل الثاني فلا يكون فيه مجال التنازع ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل فحينئذ لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثاني وهو مع كونه متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون معمولا للفعل الأول كما لا يخفى وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما نحو ما ضرب وأكرم إلا أنا ففيه تنازع لكن لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم وهو إضمار الفاعل في الأول عند البصريين وفي الثاني عند الكوفيين لأنه لا يمكن إضماره مع إلا لأنه حرف لا يصح إضماره ولا بدونه لفساد المعنى لأنه يفيد نفي الفعل عن الفاعل والمقصود إثباته له ومراد المصنف بالتنازع ها هنا ما يكون طريق قطعه إضمار الفعل فلهذا خصه بالاسم الظاهر وأما بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما قال الفعلان وإنما قال الفعلان اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ تنازع جس طرح دو فعلوں کے درمیان واقع ہوتا ہے اسی طرح تنازع جو ہے وہ دو سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ تنازع جس طرح دو فعلوں کے درمیان ہوتا ہے اس طرح دو سے زیادہ فعلوں کے درمیان دو سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لو کہ جو درود پاک جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے نماز جنازہ کے اندر، جو درود پاک نماز جنازہ کے اندر پڑھا جاتا ہے، وَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ، یہ ہے نا جی۔ تو یہاں پر کتنے فعل ہیں جی؟ 5 فعل ہیں۔ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم، 5 فعل ہو گئے جی۔ کتنے ہیں؟ 5 فعل۔ تو یہاں یہ 5 فعل جو ہیں وہ تنازع کر رہے ہیں، تنازع کر رہے ہیں کس کے اندر؟ علی ابراہیم کے اندر جی، علی ابراہیم کے اندر۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جس طرح تنازع 2 فعلوں کے درمیان واقع ہوتا ہے اسی طرح 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے۔ تو پھر مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر تنازع کی نسبت صرف فعلان کی طرف کیوں کی ہے؟ تنازع کی نسبت صرف فعلان کی طرف کیوں کی ہے؟ کہہ دیا اذا تنازع الفعلان، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنازع صرف اور صرف 2 فعلوں کے درمیان واقع ہوتا ہے، حالانکہ صرف اور صرف 2 فعلوں کے درمیان واقع نہیں ہوتا بلکہ تنازع 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم مثال ذکر کر چکے ہیں جی۔ اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا، بھائی اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تنازع صرف اور صرف 2 فعلوں کے درمیان واقع نہیں ہوتا بلکہ 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے، لیکن جو تنازع جن فعلوں کے درمیان واقع ہوتا ہے ان میں سے جو کم از کم فعل ہیں ان کی تعداد تو معین ہے جی، جو کم از کم فعل ہیں ان کی تعداد تو معین ہے اور وہ 2 ہے جی۔ کیا ہے؟ 2 ہے، کیونکہ تنازع جو ہے وہ 2 سے کم فعل مثلا 1 ہو تو اس کے اندر تو متصور ہی نہیں ہے جی، 2 سے کم فعلوں کے درمیان تنازع متصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو تنازع جو ہے وہ 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان ہو جی، اور جو تنازع 2 سے زیادہ فعلوں کے درمیان ہو تو اس کی کوئی حد معین نہیں ہے جی، اس کی حد معین نہیں ہے۔
تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ دو فعلوں کا ذکر جو ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ تنازع کی جو کم از کم جو ہے نا جی مقدار، جی تنازع کی جو کم از کم مقدار ہے، تنازع کے مراتب میں سے جو اقل مرتبہ ہے، جی تنازع کے مراتب میں سے جو اقل مرتبہ ہے، اقل مرتبہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جی کیا ہے؟ اس کو بیان فرمایا ہے۔ ہاں اس کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ تنازع کے مراتب میں سے جو اقل مرتبہ ہے وہ تو معین ہے کہ وہ دو ہے۔ جی کیا ہے؟ وہ دو ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی اور تنازع کے جو مراتب اکثر مرتبہ ہے جو، اور جی تنازع کا جو اکثر اکثر مرتبہ مرتبہ ہے وہ چونکہ معین نہیں ہے اس لیے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ جی اس لیے اس کو بیان نہیں ہاں، فرمایا۔ اس کا دو کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دو سے زیادہ میں تنازع ہوتا ہی نہیں جی ہے۔ دو کو جو ذکر کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو سے زیادہ میں تنازع نہیں ہوتا ہے، جی بلکہ ماتن نے دو کو بیان فرمایا ہے کیونکہ یہ تنازع کے مراتب میں سے اقل مرتبہ ہے۔ جی کیا ہے؟ تنازع کے مراتب میں سے اقل مرتبہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی جس طرح تنازع دو فعلوں کے درمیان واقع ہوتا ہے، اسی طرح تنازع جو ہے وہ دو سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے۔ جی جیسے کما صلیتا وسلمتا، کما صلیتا وسلمتا وبارکتا ورحمتا وترحمتا علی ابراہیم، تو یہاں پر یہ 5 فعل جو ہیں وہ علی ابراہیم کے اندر تنازع کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تنازع جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دو فعلوں کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ دو سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو جب تنازع دو سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے تو پھر مصنف نے تنازع کی نسبت فقط فعلان کی طرف کیوں کی ہے؟ جی فقط فعلان کی طرف کیوں کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی تنازع جو ہے اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ دو سے زیادہ فعلوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، صرف دو کے درمیان منحصر نہیں ہے، اور ٹھیک ہے جی لیکن چونکہ تنازع کے جو مراتب ہیں ان میں سے اقل مرتبہ جو تھا وہ معین تھا۔ تنازع کے مراتب میں سے جو اقل مرتبہ تھا وہ معین تھا، وہ معین تھا کہ وہ دو ہے، کیونکہ دو سے کم فعل جو ایک ہو تو اس کے اندر تنازع نہیں ہو سکتا ہے۔ جی تنازع نہیں ہو سکتا ہے، وہ متصور ہی نہیں ہے۔ اور جو تنازع کے مراتب میں سے جو زیادہ مرتبہ ہے، اکثر مرتبہ ہے، وہ چونکہ متعین نہیں ہے، وہ معین نہیں ہے، اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ جو ہیں ماتن علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے تنازع کے مراتب میں سے اقل مرتبہ کو ذکر کر دیا، اور جو اکثر مرتبہ تھا وہ چونکہ معین نہیں تھا اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اقل مرتبہ کو بیان کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زیادہ کے درمیان تنازع ہو نہیں سکتا، زیادہ کے درمیان تنازع ہو نہیں سکتا ہے۔ تو فعلان کا ذکر محض اس وجہ سے کر دیا کہ تنازع کے مراتب میں سے یہ اقل مرتبہ ہے اور یہ معین ہے۔ کیا ہے؟ یہ معین ہے، اس سے کم میں تنازع ہو نہیں سکتا ہے۔ چلیں اسمن ظاہرا واقعا، تو شارح علیہ ماتن نے فرمایا تھا ظاہراً، جی ماتن علیہ رحمٰ نے فرمایا تھا ظاہراً، تو شارح علیہ رحمٰ نے ظاہراً سے قبل جو ہے وہ اسمن نکالا ہے، ظاہراً سے پہلے اسمن نکالا ہے۔ تو شارح نے ظاہراً سے قبل اسمن نکال کر تو ایک سوال کا جواب دیا ہے، ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کا قول جو ظاہراً ہے، ماتن کا قول جو ظاہراً ہے، یہ صیغہ صفت ہے، جی یہ صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، جی یہ صیغہ صفت ہے، اور صفت کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جی صفت کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا موصوف جو ہے وہ کیا ہے؟ جی یہاں اس کا موصوف کیا ہے؟ تو شارح علیہ رحمٰ نے اس کا جواب دے دیا بھی یہاں پر اس کا جو موصوف ہے وہ اسمن ہے جو کہ محذوف ہے، جی یہاں اس کا موصوف اسمن ہے جو کہ محذوف ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو شارح علیہ رحمہ نے ظاہراً سے قبل اس من کا لفظ نکال کر ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ جی سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کا قول جو ظاہراً ہے یہ صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جی اور اس میں فاعل کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ صیغہ صفت ہی کہلاتا ہے، جی اور صفت کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا موصوف کیا ہے؟ یہاں اس کا موصوف کیا ہے؟ شارح علیہ رحمہ نے جواب دے دیا بھی یہاں پر اس کا جو موصوف ہے وہ اس من ہے جو کہ محذوف ہے، جو کہ معذوف ہے۔ اس کے بعد شارح علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے نکالا واقعاً، کیا نکالا؟ واقعاً۔ تو واقعاً نکال کر بھی شارح علیہ رحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ جی واقعاً نکال کر بھی شارح علیہ رحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا تھا ظاہرم بعدہما، جی کیا فرمایا تھا؟ ظاہرم بعدہما۔ تو ماتن کا قول جو بعدہما ہے، ماتن کا قول جو بعدہما ہے یہ ظرف ہے، یہ کیا ہے؟ ظرف ہے۔ اور جو ظرف ہوتا ہے جب وہ عبارت کے اندر موجود ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا متعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ جی یہاں پر اس کا متعلق کیا ہے؟ شارح علیہ رحمہ نے جواب دے دیا کہ یہاں اس کا جو متعلق ہے وہ واقعاً ہے جو کہ محذوف ہے، جو کہ کیا ہے؟ معذوف ہے۔ تو ماتن نے فرمایا تھا ظاہرم بعدہما، ظاہرم بعدہما، تو شارح علیہ رحمہ نے ظاہراً کے بعد اور بعدہما سے قبل واقعاً نکالا ہے۔ کیا نکالا ہے؟ واقعاً نکالا ہے۔ تو شارح علیہ رحمہ نے واقعاً نکال کر ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کا قول جو بعدہما ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف جب کلام کے اندر واقع ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا متعلق کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہاں پر اس کا جو متعلق ہے وہ واقعاً ہے جو کہ یہاں محذوف ہے، جو کہ یہاں معذوف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا تھا بعدہما، بعدہما، تو شارح علیہ رحمہ نے فرمایا ای بعد الفعل، بعد الفعلین، ای بعد الفعلین۔ اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض جو ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن علیہ رحمہ کے قول بعدہما میں جو ہما ضمیر ہے، جو ہما ضمیر ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ضمیر غائب ہے، جی یہ ضمیر مجرور متصل ضمیر غائب ہے، اور ضمیر غائب کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا مرجع کیا ہے؟ یہاں پر اس کا مرجع کیا ہے؟ شارح علیہ رحمہ نے جواب دے دیا کہ اس کا جو مرجع ہے وہ فعلین ہے۔ کیا ہے؟ مرجع فعلین ہے، یعنی وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، اس میں ظاہر کیا ہو؟ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اذل متقدم، اذل متقدم، تو ماتن نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی جب اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو اور دونوں فعل جو ہے اس کے اندر تنازع کریں، جی دونوں فعل اس کے اندر تنازع کریں، تو یہاں پر جو ماتن علیہ رحمہ نے یہ قید لگائی تھی، یہ قید لگائی تھی اپنا اس میں ظاہر کے بعد میں واقع ہونے کی جو قید لگائی تھی تنازع کے لیے، اس میں ظاہر کے دونوں فعلوں کے بعد واقع ہونے کی جو قید لگائی تھی، تو اذل متقدم سے شارح اس قید کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، شارح علیہ رحمہ اس قید کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ماتن علیہ رحمہ نے یہ قید اس وجہ سے لگائی ہے، ماتن علیہ رحمہ نے یہ قید اس وجہ سے لگائی ہے کہ اگر اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے درمیان اگر اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع نہ ہوا، اگر اس میں ظاہر دونوں فعلوں کے بعد واقع نہ ہوا، بلکہ
وہ جو ہے وہ دونوں فعلوں کے درمیان میں آ گیا، جی دونوں فعلوں کے درمیان میں آ گیا، درمیان میں آ گیا، یا دونوں فعلوں سے پہلے آ گیا۔ اگر دونوں فعلوں کے درمیان میں آ گیا یا دونوں فعلوں سے پہلے یا آ گیا، دونوں فعلوں سے پہلے آ گیا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ تنازع ثابت نہیں ہوگا، اس صورت کے اندر تنازع ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت کے اندر جو پہلا فعل ہے وہ اس میں ظاہر اسی کا معمول بنے گا۔ اس صورت کے اندر پہلے جو فعل اس میں ظاہر ہوگا وہ پہلے فعل کا معمول بنے گا۔ جی کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر پہلے فعل کا معمول بنے گا، اور ان دونوں فعلوں کا تنازع نہیں ہوگا، ان دونوں فعلوں کا تنازع نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی جو پہلا فعل ہے، جو پہلا فعل ہے وہ دوسرے فعل کے آنے سے پہلے ہی اس میں ظاہر کا حقدار بن چکا ہے۔ جی کیا ہے؟ پہلا فعل جو ہے وہ دوسرے فعل کے آنے سے پہلے ہی اس کا حقدار بن چکا ہے۔ اور ٹھیک ہے، جی لہذا جب اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع نہ ہو بلکہ دونوں فعلوں کے درمیان میں آ جائے یا دونوں فعلوں سے پہلے آ جائے تو اس صورت میں تنازع نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ پہلے ہی فعل کا معمول بنے گا، کیونکہ اس صورت کے اندر جو پہلا فعل ہوگا وہ دوسرے فعل کے آنے سے قبل اس کا حقدار ہو چکا ہوگا، جی اس کا حقدار ہو چکا ہوگا، اس صورت میں تنازع نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ماتن علیہ الرحمہ نے بعدہما کی قید لگائی ہے، بھی تنازع جو ہے وہ اس صورت میں ہوگا جب وہ اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، جی جب وہ اس میں ظاہر دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو۔ اس کی مثال دی ہے، دونوں کے درمیان میں واقع ہو یا دونوں سے پہلے واقع ہو۔ کیا مثال دی ہے جی؟ کوئی دی بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں دے لیں، خود دے سکتے ہیں، جیسے زیدن ضربت و اکرمت۔ کیا ہے؟ زیدن ضربت و اکرمت، زیدن ضربت و اکرمت، آپ دیکھ لیں یہاں پر جو زیدن اس میں ظاہر ہے، جی زیدن جو اس میں ظاہر ہے، یہ کہاں واقع ہوا ہے؟ دونوں فعلوں سے پہلے واقع دونوں فعلوں سے پہلے واقع ہوا ہے، جی لہذا پھر یہ پہلا فعل جو ضربت ہے اسی کا معمول بنے گا۔ جی کیا بنے گا؟ یہ پہلے فعل کا معمول بنے گا، ٹھیک ہے۔ جی اکرم تو اس میں تنازع نہیں کرے گا، جی اکرم تو اس میں تنازع نہیں کرے گا، اور دونوں کے درمیان میں واقع ہو جائے تو اس کی مثال یوں بن جائے گی، ضربت زیدن و اکرمت۔ جی کیا بن جائے گی؟ ضربت زیدن و اکرمت، ٹھیک ہے۔ جی اب یہاں پر چونکہ جو زیدن ہے وہ دونوں فعلوں کے درمیان واقع میں آ گیا ہوا ہے، لہذا یہ پہلا فعل جو ضربت ہے اسی کا معمول بنے گا، اکرمت کا یہ معمول نہیں بنے گا، اور اکرم تو اس میں تنازع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی بھائی۔ اذل متقدم، اذل متقدم، اس عبارت سے شارع علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے جو ماتن علیہ رحمہ نے بعدہما کی قید لگائی تھی، جی بعدہما کی قید لگائی تھی، اس کی وجہ بیان کی ہے، اس کی وجہ بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے بھائی۔ جو ماتن علیہ رحمہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جب ایک اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو تو اس صورت کے اندر وہ دونوں فعل کیا کریں؟ تنازع کریں، اس صورت میں وہ دونوں فعل کیا کریں؟ تنازع کریں۔ تو فرمایا یہ جو قید لگائی گئی ہے کہ تنازع اس صورت میں ہوگا جب وہ دونوں فعل کیا ہوں گے؟ وہ اس میں ظاہر ان دونوں فعلوں کے بعد واقع ہوگا، جب اس میں ظاہر ان دونوں فعلوں کے بعد واقع ہوگا۔ یہ قید اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ اگر اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں سے پہلے آ گیا یا دونوں فعلوں کے بعد درمیان میں آ گیا، اس میں ظاہر دونوں فعلوں سے پہلے آ گیا یا فعلوں کے درمیان میں آ گیا تو پھر تنازع نہیں ہوگا، پھر تنازع نہیں ہوگا۔ اس صورت میں تنازع کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا اس صورت میں تنازع اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ دوسرے فعل کے آنے سے قبل ہی جو پہلا فعل ہے وہ اس میں ظاہر کا حقدار ہو چکا ہوگا، وہ اس میں ظاہر کا حقدار ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دونوں فعلوں سے پہلے اس میں ظاہر آ جائے تو اس کی مثال یہ ہے، زیدن ضربت و اکرمت، زیدن ضربت و اکرمت، دونوں فعلوں کے درمیان اس میں ظاہر آ جائے تو اس کی مثال یوں بن جائے گی، ضربت زیدن و اکرمت، ضربت زیدن و اکرمت۔ چلیں جی، ومعنی تنازعہما، ومعنی تنازعہما،
اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے. اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی تنازع کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا. جی. تنازع کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا. جنگ کردن. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنگ کردن. جنگ کردن، جنگ کرنا، جھگڑا کرنا. اور یہ جو جنگ کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، یہ ذی روح چیز کے اندر متصور ہوتا ہے. جی. یہ کیا ہے؟ ذی روح چیز کے اندر متصور ہوتا ہے. اور جو فعلان ہے، جو فعلان ہے وہ کوئی ذی روح چیز تو نہیں ہے. جی، وہ کوئی ذی روح چیز تو نہیں ہے. تو جب جھگڑا کرنا جو ہے وہ ذی روح چیز کے اندر ہوتا ہے اور جو فعلان ہے وہ ذی روح چیز نہیں ہے، جی. تو پھر مصنف رحمہ اللہ کا، ماتن علیہ رحمہ کا، صاحب کافیہ نے تنازع کی نسبت جو فعلان کی طرف کی ہے یہ درست نہیں ہے. صاحب کافیہ کی تنازع کی نسبت فعلان کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی. اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہاں پر تنازع سے، تنازع کا جو حقیقی معنی ہے وہ مراد نہیں ہے. جی. یہاں تنازع سے تنازع کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے. حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے. اس کا مجازی معنی مراد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مجازی معنی جو ہے وہ یہ ہے، اس کا مجازی معنی یہ ہے، معنی یہ ہے کہ دو فعلوں کے بعد جو اس میں ظاہر واقع ہوا ہے، جی. دو فعلوں کے بعد اس میں ظاہر واقع ہوا ہے، اس میں ظاہر واقع ہوا ہے، تو وہ دونوں فعل جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. جی، معنی کے اعتبار سے اس کی طرف متوجہ ہو اس کی جائیں، طرف کیا ہو جائیں؟ متوجہ ہو جائیں. متوجہ ہو جائیں اور اس کو اپنے معمول بنانے کا تقاضا کریں. اس کو اپنا معمول بنانے کا تقاضا کریں. ٹھیک ہے. لہذا جب یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے تو پھر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. تو وہ معنی تنازعہما، اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی غرض جو ہے سوال کا جواب دینا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے کہ تنازع کا معنی ہوتا ہے جنگ کردن. جی. تنازع کا معنی جنگ کردن. جنگ کردن ہے، جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا جو معنی ہے وہ ذی روح چیز کے اندر تو ہوتا ہے، غیر ذی روح چیز کے اندر نہیں ہوتا. یہ متصور نہیں ہے. جنگ کرنا غیر روح چیز کے اندر متصور نہیں ہو سکتا. جب جنگ کرنے والا معنی جو ہے وہ غیر ذی روح چیز کے اندر متصور نہیں ہو سکتا اور فعلان جو ہیں وہ بھی غیر ذی روح چیز ہیں، جی. تو پھر ماتن علیہ رحمہ کا تنازع کی نسبت فعلان کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے. اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے بھی یہاں پر جو تنازع ہے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے. یہاں پر تنازع کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس کا مجازی معنی مراد ہے. یہاں پر اس کا مجازی معنی مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ بھئی دو فعلوں کے بعد ایک اس میں ظاہر واقع ہو تو وہ جو دونوں فعل ہیں، وہ جو دونوں فعل ہیں وہ معنی کے اعتبار سے اس میں ظاہر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس میں ظاہر کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس میں ظاہر کو اپنا معمول بنانے کا تقاضا کریں. جی. اپنا معمول بنانے کا تقاضا کریں. چلیں. صحو. اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض بھی ایک سوال کا جواب دینا ہے. اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض بھی ایک سوال کا جواب دینا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے، سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی جس طرح آپ نے تنازع کا جو معنی بیان کر دیا ہے، جی. تنازع کا آپ نے جو معنی بیان کر دیا ہے کہ اس میں ظاہر جو ہے وہ دو فعلوں کے بعد واقع ہو، اس میں ظاہر دو فعلوں کے بعد واقع ہو اور وہ دونوں فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے اس میں ظاہر کی طرف کیا ہوں؟ متوجہ ہوں. اور وہ دونوں فعل جو ہیں وہ اس میں اس اسم کو اپنا معمول بنانا چاہیں، اس کو اپنا معمول بنانا چاہیں. تو بھئی تنازع کا یہ والا جو معنی ہے وہ جس طرح
جو ہے وہ اس میں ظاہر ان کے بعد واقع ہو تو اس میں پایا جاتا ہے. جی تنازع کا یہ والا معنی جس طرح ان کے بعد اس میں ظاہر واقع ہو تو اس میں پایا جاتا ہے. اسی طرح تنازع کا یہ والا معنی جو ہے وہ اس صورت کے اندر بھی پایا جائے گا جب ان دونوں فعلوں کے بعد جو ہے وہ ضمیر واقع ہو جائے. کیا واقع ہو جائے؟ ضمیر واقع ہو جائے. ہاں، ضمیر متصل جو ہے جی. کیا ہے؟ ضمیر متصل جب ان دونوں فعلوں کے بعد ضمیر واقع ہو جائے. اور ٹھیک ہے جی. تو اس صورت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ یہ تنازع کا یہ والا معنی اس صورت کے اندر بھی پایا جائے گا. تنازع کا یہ والا معنی اس صورت کے اندر بھی پایا جائے گا. ٹھیک ہے. جب تنازع کا یہ والا معنی جو ہے اس صورت کے اندر بھی پایا جائے گا تو پھر ماتن نے جو اسمن ظاہرن کی قید لگائی ہے، جی اسمن ظاہرن کی قید لگائی ہے، تو اس قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی اس قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ٹھیک ہے. جی اچھا ایک منٹ صاحب نے بند کرنا تھا اس کو ذرا. وہ بچوں اسے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا. اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا. سوال کی تقریب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات بیان فرما دی کہ تنازع کا معنی یہ ہے، تنازع کا معنی یہ ہے کہ وہ دونوں فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے اس میں ظاہر کی طرف متوجہ ہو جائیں. وہ دونوں فعل ہو جائیں. تو پھر تنازع کا جب یہاں پر یہ والا معنی مراد ہے تو پھر یہ تنازع جو ہے وہ جس طرح اس میں ظاہر کے اندر جاری ہوتا ہے، یہ تنازع جس طرح ظاہر کے اندر جاری ہوتا ہے اسی طرح یہ تنازع جو ہے وہ ضمیر متصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے. یہ تنازع ضمیر متصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے کیونکہ ضمیر متصل جو ہے اس کی طرف بھی تو وہ دونوں فعل معنی کے لحاظ سے متوجہ ہو جاتے ہیں. جو ضمیر متصل ہے اس کی طرف بھی دونوں فعل معنی کے اعتبار سے کیا ہو جاتے ہیں؟ متوجہ ہو جاتے ہیں. تو جب جو ضمیر متصل ہے اس کی طرف بھی دونوں فعل معنی کے اعتبار سے متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر جس طرح تنازع جو ہے وہ اس میں ظاہر کے اندر ہوتا ہے اس تنازع کو ضمیر متصل کے اندر بھی ہونا چاہیے. حالانکہ نحات کے ہاں یہ بات طے ہے کہ تنازع جو ہے وہ فقط اس میں ظاہر کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے. ضمیر متصل کے اندر یہ تنازع جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ تنازع کا یہ والا جو معنی ہے کہ دو فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے کسی اسم کی طرف کیا ہو جائیں؟ متوجہ ہو جائیں. یہ والا معنی ضمیر متصل کے اندر بھی پایا جاتا ہے کیونکہ ضمیر متصل جو ہے اس کی طرف بھی دونوں فعل معنی کے اعتبار سے متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ساتھ ساتھ ایک شرط بھی ہے. یہاں پر ایک شرط بھی ہے اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ وہ جو بعد میں آنے والا اسم ہے جو بعد میں آنے والا اسم ہے وہ علی سبیل البدلیت جو ہے وہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو. بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو. ساتھ اس شرط کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اور تنازع کا جو معنی پیچھے بیان ہوا ہے کہ دو فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ اسم کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کو اپنا معمول بنانا چاہیں تو یہ والا معنی اگرچہ ضمیر متصل کے اندر پایا جاتا ہے. یہ والا معنی اگرچہ ضمیر متصل کے اندر پایا جاتا ہے لیکن ساتھ جو شرط ہے نا شرط ہے تنازع کے لیے وہ شرط ضمیر متصل کے اندر نہیں پائی جاتی. جو شرط ہے وہ ضمیر متصل کے اندر نہیں پائی جاتی. ہاں کیونکہ جو ضمیر متصل ہوتی ہے تو وہ فعل کا کیا ہوتی ہے؟ جز ہوتی ہے. وہ فعل کا جز ہوتی ہے. وہ فعل کا جو ہے وہ جز ہوتی ہے. تو جس کا وہ جز ہوگی تو وہی فعل اس کے اندر کیا کرے گا؟
عمل کرے گا، وہی فعل اس کے اندر عمل کرے تو گا، وہ اسی فعل کا معمول بن سکے گی، دوسرے کا معمول نہیں بن سکے گی۔ جب وہ دوسرے کا معمول نہیں بن سکے گی تو پھر شرط نہ پائی گئی، جی، پھر شرط نہ پائی ہاں، تو شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے پھر جو تنازع ہے وہ صرف اس میں ظاہر کے اندر ہی ہوگا، ضمیر متصل کے اندر نہیں ہوگا، اور ٹھیک ہے۔ جی، تو اس عبارت ویصح ہو، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی آپ نے جو تنازع کا معنی بیان کیا ہے کہ وہ دونوں فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے مبعد آنے والے اسم کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو یہ والا معنی تنازع کو ہے وہ جس طرح اس میں ظاہر کے اندر پایا جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ ضمیر متصل کے اندر بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ جو ضمیر متصل ہوگی اور دونوں فعلوں کے جو ہے وہ بعد آئے گی تو وہ جو دونوں فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے اس کی طرف کیا ہو جائیں گے؟ متوجہ ہو جائیں گے۔ لہذا پھر جس طرح تنازع اس میں ظاہر کے اندر جاری ہوتا ہے تو ضمیر متصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے، ضمیر متصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے۔ حالانکہ نحات کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ تنازع جو ہے وہ ضمیر متصل کے اندر نہیں ہوتا ہے، ضمیر متصل کے اندر نہیں ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، بلکہ اس میں ظاہر ہی میں ہوتا ہے، جی، اور ٹھیک ہے۔ جی، اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تنازع کا جو مذکورہ معنی ہے اگرچہ وہ ضمیر اس معنی کے لحاظ سے ضمیر متصل کے اندر بھی تنازع ہونا چاہیے، اس معنی کے لحاظ سے ضمیر متصل کے اندر بھی تنازع ہونا چاہیے، لیکن تنازع کی یہاں پر ایک شرط بھی ہے، جی، تنازع کی یہاں پر ایک شرط بھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو مبعد اسم آ رہا ہے، مبعد جو اسم آ رہا ہے تو وہ اسم جو ہے وہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو، جی، دونوں فعل یعنی وہ جو دونوں فعل ہیں وہ معنی کے لحاظ سے اس اسم کی طرف متوجہ بھی ہوں، جی، دونوں فعل معنی کے لحاظ سے اس اسم کی طرف متوجہ بھی ہوں، اور وہ جو اسم ہے وہ ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بھی بن سکتا ہو، ان میں سے ہر ایک کا معمول بھی بن سکتا ہو، اور ٹھیک ہے، جی، اور یہ والی بات جو ہے وہ فقط اس میں ظاہر کے اندر پائی جاتی ہے، ضمیر متصل کے اندر نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ جو دونوں فعل ہیں وہ اگرچہ وہ معنی کے لحاظ سے اس ضمیر متصل کی طرف متوجہ تو ہوتے ہیں، جی، متوجہ تو ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ضمیر ہے وہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ ضمیر جس فعل کے ساتھ متصل ہوگی وہ اسی کا جز ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ اسی کا جز ہوگی، اور اسی کا معمول بنے گی، اس جس کے ساتھ وہ متصل ہے وہی اس کے اندر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا، دوسرے کا وہ معمول بن نہیں سکتی۔ تو لہذا ضمیر متصل کے اندر جو تنازع جاری نہیں ہوتا تو وہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جاری نہیں ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، جی، چلو جس بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دینا ہے اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے، سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی تنازع کا آپ نے جو معنی بیان کیا ہے، تنازع کا آپ نے جو معنی بیان کیا ہے اور اس کی جو شرط بیان کی ہے، تنازع کا آپ نے جو معنی بیان کیا ہے اور اس کی جو شرط بیان کی ہے، شرط بیان کی ہے، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضمیر منفصل کے اندر پائی جاتی ہیں، جی، ضمیر منفصل کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ بھئی جو ضمیر منفصل جو دونوں فعلوں کے بعد آتی ہے، جی، ضمیر منفصل جو دونوں فعلوں کے بعد آتی ہے، تو وہ دونوں فعل جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے وہ دونوں فعل معنی کے اعتبار سے اس جو ہے وہ ضمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جی، اس ضمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو اپنا معمول بنانے کا تقاضا کرتے ہیں، اور وہ جو ضمیر منفصل ہے جی، وہ ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول علی سبیل البدلیت بن سکتی ہے، جی، ہر ایک کا معمول علی سبیل البدلیت بن سکتی ہے، تو پھر بھی جو تنازع کا معنی آپ نے بیان کیا اور جو آپ نے شرط بیان کی وہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ضمیر منفصل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جب یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر تنازع جو ہے وہ جس طرح اس میں ظاہر کے اندر جاری ہوتا ہے، تنازع جس طرح اس میں ظاہر کے اندر جاری ہوتا ہے
تو پھر جو ہے وہ تنازع ضمیر منفصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے. جی کیا ہونا چاہیے؟ ضمیر منفصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے جی تو جب پھر وہ ضمیر منفصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے تو پھر یہ اسمن ظاہراً کی جو قید لگانا ہے، جی اسمن ظاہراً کی جو قید لگانا ہے یہ تو پھر درست نہیں ہوگا. جی یہ تو پھر درست نہیں ہوگا. اور ٹھیک ہے. جی اس کا جواب جو ہے وہ شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے بھی یہ بات تو ہم تسلیم کرتے ہیں، جی یہ بات تو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ تنازع کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ معنی بھی کیا ہے پایا جاتا ہے جی ضمیر منفصل کی صورت میں، جی معنی بھی پایا جاتا اور ہے، اس کی جو شرط ہے وہ بھی وہ بھی پائی جاتی ہے. جی. تنازع کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور اس کی جو شرط بھی پائی شرط جاتی بھی پائی جاتی ہے. تو لیکن تنازع کا قطع کرنے کا طریقہ، جی. تنازع کو قطع کرنے کا طریقہ، کرنے کا جو طریقہ ہے نحویوں کے ہاں جو مقرر ہے، جی تنازع کو قطع کرنے کا جو طریقہ ہے نحویوں کے ہاں مقرر مقرر ہے. اس تنازع کو قطع کرنے کا، اس تنازع کو ختم کرنے کا جو طریقہ نحویوں کے ہاں مقرر ہے، اس طریقہ سے یہاں پر قطع نہیں ہو سکتا ہے. جی اس طریقہ پر یہاں پر قطع نہیں ہو سکتا. قطع نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر کیا قید لگائی ہے؟ اسمن ظاہراً کی قید لگائی ہے. جی اسمن ظاہراً کی قید لگائی ہے. ظاہراً کی قید لگائی ہے اور ضمیر منفصل کو اس سے کیا کیا گیا ہے؟ خارج کیا گیا ہے. منفصل کو اس سے خارج کیا گیا ہے. بھائی جو نحویوں کا طریقہ ہے نا جی قطع کا، جی تنازع واقع ہو جائے، جی تنازع واقع ہو جائے اور اس تنازع کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے، جی نحویوں کا ہاں جو طریقہ مقرر ہے وہ یہ ہے کہ جب دوسرا فعل جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے، جی. جب دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے تو اس صورت کے اندر جو بصری حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دوسرا فعل جو ہے، جب پہلا فعل جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے تو بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو تو عمل دیں گے، جی. دوسرے فعل کو عمل دیں گے اور پہلے فعل کے اندر فاعل کی ضمیر نکالیں گے. جی پہلے فعل کے اندر آپ دیکھو جب پہلے فعل کے اندر فاعل کی ضمیر نکالیں گے تنازع کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا نا. جی. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ہاں تو بصری حضرات اس کو کس طرح ختم کرتے ہیں؟ پہلا فعل اگر فاعل کو چاہتا ہو تو اس کو فاعل کی ضمیر دے دیتے ہیں اور تنازع کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. تنازع ختم کر دیتے ہیں. اور جو کوفی حضرات ہیں وہ اگر دوسرا فعل کیا کرتا ہو؟ فاعل کو چاہتا ہو، دوسرا فعل کو چاہتا ہو تو اس کے اندر وہ ضمیر نکال لیتے ہیں اور پہلے فعل کو عمل دے دیتے ہیں. جی. تو اس طرح وہ تنازع کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. تو کوفیوں کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دینا جو ہے پسندیدہ ہے اور بصریوں کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے. تو اس تنازع کو یہ کوفی اور بصری حضرات اس طرح ختم کرتے ہیں. جی. اس طرح ختم کرتے ہیں. یعنی گویا ان کے نزدیک تنازع کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اضمار ہے. جی. تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ اضمار ہے کہ جب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہو تو اس کے اندر فاعل کی ضمیر محذوف، اس کے اندر فاعل کی ضمیر نکالتے ہیں. جی. اس کے ہاں فاعل کی ضمیر نکالتے ہیں. اور جب دوسرا فعل کیا کرتا ہو؟ فاعل کا تقاضا کرتا ہو تو پھر کوفی حضرات کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر کیا کر لیتے ہیں؟ فاعل کی ضمیر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو ان کے ہاں جو تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ ہے فاعل کے اندر تنازع کی صورت میں، جی. فاعل کے اندر تنازع کی صورت کے اندر وہ اضمار ہے. جی. وہ کیا ہے؟ اضمار ہے. اور یہ والا جو طریقہ ہے وہ ضمیر منفصل کے اندر جاری نہیں ہوتا. جی. یہ والا طریقہ ضمیر منفصل کے اندر جاری نہیں ہوتا. دیکھو بھائی مثال ہے ما ضرب و اکرم الا انا. جی. مثال کیا ہے جی؟ ما ضرب و اکرم الا انا. اب یہاں پر ما ضرب و اکرم الا انا جو ہے، یہاں پر ما ضرب اور اکرم جو ہیں یہ دونوں جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ آنا کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں. متوجہ ہوں دونوں ہیں. جی. آنا کی طرف کیا ہوں؟ متوجہ ہیں. اور یہ آنا جو ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کا کیا بن جائے؟ معمول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے.
معمول بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر جو تنازع کا طریقہ ان کے ہاں مقرر ہے، اس طریقہ سے یہاں پر تنازع ختم نہیں ہو سکتا، اس طریقہ سے یہاں تنازع ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر دو ہی صورتیں ہیں، جی یہاں پر دو ہی صورتیں ہیں کہ جو آنا ضمیر ہے اس کو اللہ کے ساتھ، جی اس کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ فعل کے اندر چھپائیں گے یا اللہ کے بغیر کے اندر چھپائیں گے. جی تنازع قطع کرنے کا طریقہ ان کے ہاں اضمار ہی ہے نا. جی کیا ہے؟ اضمار ہی ہے. تو اس جب یہاں پر اضمار کرنا ہے، جی جب یہاں پر اضمار کرنا ہے، ضمیر کو چھپانا ہے، ضمیر کو چھپانا ہے، دو ہی صورتیں ہیں بھائی، جی یا تو اللہ کے ساتھ چھپائیں گے یا اللہ کے بغیر چھپائیں گے، اور یہاں پر دونوں ہی احتمال باطل ہیں. جی یہاں پر دونوں ہی احتمال باطل ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر ہم اللہ کے ساتھ ضمیر کو چھپاتے ہیں، اللہ کے جی ضمیر کو مستتر کرتے ہیں، جی چھپاتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر اللہ جو حرف ہے اس کا بھی چھپانا لازم آئے گا. جی اللہ جو حرف ہے اس کا بھی چھپانا لازم آئے گا. حالانکہ جو اسم ہے وہ چھپا کرتا ہے، حرف نہیں چھپا کرتا. جی جو اسم ہے وہ چھپا کرتا ہے، حرف نہیں چھپا کرتا. اور ٹھیک ہے. جی تو اب اگر ہم اللہ کے ساتھ چھپائیں گے تو حرف کا بھی چھپنا لازم آئے گا، جو کہ جی جائز نہیں ہے. اور اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ صرف ضمیر کو چھپائیں اور اللہ کو نہ چھپائیں تو اس صورت کے اندر فساد معنی لازم آئے گا. جی کیا لازم آئے گا؟ فساد معنی لازم آئے گا. فساد معنی لازم آئے گا. وہ اس طرح بھی دیکھو بھائی، ما ضربا و اکرم الا آنا، جی اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں مارا، نہیں اکرام کیا مگر میں نے، جی نہیں مارا اور نہیں اکرام کیا مگر میں نے. تو یہاں پر جو ہے وہ متکلم کے لیے فعل کو ثابت کیا جا رہا ہے. جی یہاں متکلم کے لیے فعل کو ثابت کیا جا رہا ہے، کہ نہیں ثابت کیا جا رہا؟ ہے. ٹھیک ہے، ثابت کیا جا رہا ہے نا، نہیں مارا ہے، نہیں اکرام کیا ہے مگر میں نے، جی یعنی میں نے کیا ہے؟ مارا ہے اور اکرام کیا ہے. اور ٹھیک ہے. جی تو یہاں پر فعل کو متکلم کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے. اور جب آپ اللہ کو چھوڑ کر صرف کیا کریں گے؟ ضمیر کو چھپائیں، اللہ کو چھوڑ کر تو پھر مطلب ہو جائے گا نہیں مارا، نہیں اکرام کیا میں نے، جی میں نے اکرام بھی نہیں کیا اور مارا بھی نہیں. تو اس سے متکلم سے فعل کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. اور نفی ہو گئی نا. جی. تو معنی کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا. معنی کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا. تو بھائی جب جو قطع تنازع کو قطع کرنے کا طریقہ ہے، جب وہ ضمیر منفصل کے اندر نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ یہ تنازع کہاں ہوگا؟ وہ اس میں ظاہر کے اندر ہی ہوگا. ضمیر کے اندر، وہ ضمیر منفصل کے اندر وہ نہیں ہوگا. اور ٹھیک ہے بھائی. جی تو اس عبارت سے بھی شارح علیہ رحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے بھائی، آپ نے جو تنازع کا معنی بیان کیا ہے اور آپ نے تنازع کی جو شرط بیان کی ہے، یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ضمیر منفصل کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ دونوں باتیں ضمیر منفصل کے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ جو فعل ہیں، جو دونوں فعل ہیں، وہ معنی کے اعتبار سے ضمیر منفصل کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں. جی اور جو ضمیر منفصل ہے وہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا علی سبیل البدلیت معمول بھی بن سکتی ہے. جی معمول بھی بن سکتی ہے. تو جب ضمیر منفصل کے اندر جو ہے وہ تنازع کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور تنازع کی شرط بھی پائی جاتی ہے، تو پھر تنازع جو ہے وہ ضمیر منفصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے. تنازع ضمیر منفصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے. جب تنازع ضمیر منفصل کے اندر بھی جاری ہونا چاہیے، جس طرح کو اس میں ظاہر کے اندر جاری ہوتا ہے، جی تو پھر اسمن ظاہر کی قید تو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی پھر اسمن ظاہر کی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ٹھیک ہے. جی اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے بھئی ہم اس بات کو تو مانتے ہیں، جی ہم اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ضمیر منفصل کی صورت میں تنازع کا جو معنی ہے وہ بھی پایا جاتا ہے اور اس کی
شرط بھی پائی جاتی شرط ہے وہ بھی پائی جاتی وہ ہے بھی پائی جاتی ہے، لیکن بھائی تنازع کو قطع کرنے کا جو طریقہ نحویوں کے ہاں مقرر ہے وہ طریقہ وہاں نہیں پایا جاتا جی، وہ طریقہ وہاں نہیں پایا جاتا اور ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو ہے وہ اس تنازع کو بیان کیا جا رہا ہے جی، یہاں پر اس تنازع کو بیان کیا جا رہا اور ہے یہاں ماتن کا جو مقصود ہے وہ اس تنازع کو بیان کرنا ہے کہ جس کے قطع کا جو طریقہ نحویوں کے ہاں مقرر ہے اس طریقہ سے تنازع کو ختم کرنا بھی ممکن ہو جی، یہاں پر اس تنازع کو بیان کرنا مقصود ہے جو تنازع کو قطع کرنے کا طریقہ نحویوں کے ہاں مقرر ہے اس طریقہ سے اس تنازع کو ختم کرنا بھی کیا ہو ممکن ہو ٹھیک ہے مطلق تنازع بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مطلق تنازع بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ وہ والا تنازع بیان کرنا مقصود ہے کہ اس تنازع کو اس طریقہ سے ختم بھی کیا جا سکتا ہو جو طریقہ نحویوں کے ہاں مقرر ہے اور جو ضمیر منفصل ہے اس کے اندر اگرچہ تنازع کا معنی بھی پایا جا رہا ہے اور اس کی جو شرط ہے وہ بھی پائی جا رہی ہے لیکن اس طریقہ سے اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے جو طریقہ نحویوں کے ہاں مقرر ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب فعل اول جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہوگا تو فعل اول کے اندر فاعل کی ضمیر نکال لیں گے کیا کریں گے فعل اول کے اندر فاعل کی ضمیر نکال لیں گے کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے فعل ثانی کو عمل دینا پسندیدہ ہے اور کوفیوں کے ہاں طریقہ یہ مقرر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے وہ دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے گا جب دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے گا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر فاعل کی ضمیر نکال لی جائے گی فاعل کی ضمیر نکال لی جائے گی کیونکہ ان کے ہاں جو ہے وہ پہلے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے تو ٹھیک ہے جی اور یہ والا جو قطع کا طریقہ ہے یہ اس میں ظاہر کے اندر تو ہوگا لیکن ضمیر منفصل کے اندر یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں جیسے ما ضرب واکرم الا انا ما ضرب واکرم الا انا تو یہاں پر جو ہے اگرچہ دونوں فعل جو ہیں وہ آنا کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں اور یہ دونوں فعل مثال ایک کا معمول بھی بن سکے لیکن یہاں پر قطع کا جو طریقہ مقرر ہے اس طریقہ سے یہاں تنازع ختم نہیں ہو سکتا اس طریقہ سے یہاں تنازع ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر جو اگر ہم آنا کو چھپائیں گے آنا ضمیر کو چھپائیں گے تو اللہ کے ساتھ چھپائیں گے یا اللہ کے بغیر چھپائیں گے اللہ کے ساتھ چھپائیں گے اور یہ دونوں احتمال باطل ہیں یہ دونوں احتمال اللہ کے ساتھ چھپانے والا احتمال تو اس لیے باطل ہے بھائی اس صورت میں اللہ جو حرف ہے اس کا چھپانا لازم آئے گا اللہ جو حرف ہے اس کا چھپانا لازم آئے گا حالانکہ جو چھپایا جاتا ہے وہ اسم کو چھپایا جاتا ہے حرف کو نہیں چھپایا جاتا ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پر اللہ کے بغیر آنا ضمیر کو چھپا دیں تو اس صورت کے اندر جو معنی ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے اس صورت کے اندر فساد معنی لازم آتا ہے اس صورت کے اندر فساد معنی لازم آتا ہے کیونکہ ما ضرب واکرم الا انا تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ نہیں مارا ہے نہیں اکرام کیا ہے مگر میں نے یعنی یہاں پر فعل کو متکلم کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے فعل کو متکلم کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے اور جب آپ اللہ کے بغیر چھپائیں گے اللہ کے تو پھر معنی بن جائے گا نہیں مارا نہیں اکرام کیا میں نے مارا بھی نہیں اور میں نے اکرام بھی نہیں کیا تو یہاں تو فعل کی متکلم سے کیا ہو گئی نفی ہو گئی حالانکہ یہ مقصود کے خلاف ہے جس صورت میں چونکہ اللہ کے ساتھ چھپائیں اللہ کے تو حرف کا چھپنا لازم آئے گا اللہ کے بغیر چھپائیں تو فساد معنی لازم آئے گا جب یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی تو پھر جو ہے وہ اس میں جو ضمیر منفصل ہے اس کا جو تنازع ہے وہ بھی یہاں بیان کرنا مقصود ٹھیک ہے اس وجہ سے انہوں نے اس میں ظاہر کو قید لگائی